صدارتی استثناء کب اور کیوں؟ دنیا کے اکثر جمہوری ممالک میں اہم ریاستی عہدوں پر تعینات افراد کو کسی حد تک عدالتی کارروائیوں سے استثناء حاصل ہوتا ہے، اور اس استثناء کا مقصد ان افراد کو آزادی اور اطمینان کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بادشاہ بنانا یا آمر بنانا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جمہوری نظام میں صدارتی استثناء کا مطلب مطلق استثناء نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہی ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں ہر عوامی اور سرکاری عہدیدار آئین اور قانون کے مطابق کسی نہ کسی شکل میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں آئین کا دفعہ 248 صدر اور گورنر صاحبان کو عدالتی کارروائیوں سے استثناء فراہم کرتا ہے، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ استثناء قانونی معاملات میں احکامات جاری کرنے تک محدود ہے۔ ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے صدر یا گورنر کے فیصلے استثناء کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ استثناء اس وقت تک ہے جب تک صدر یا گورنر آئین کے کسی اور شق کی خلاف ورزی نہ کر رہا ہو، جبکہ اسی آئین کی دفعات 4، 5 اور 25 تمام شہریوں کو یکساں طور پر قانون کے سامنے جواب دہ بناتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جب ہم ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جس میں حضرت عمر کی بڑے مجمع میں جواب دہی کی مثال ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف اپنی خواہشات یا سیاسی مفادات کے لیے مروجہ آئین، قانون اور روایات کو پامال کرتے ہوئے آئینی استثناء کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک بدترین مثال 2011 میں میمو گیٹ سکینڈل کے وقت آصف علی زرداری دور کا بھی ہمارے سامنے ہے۔ آئیے ذیل کے پیراگراف میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ملک میں جو موجودہ سیاسی و آئینی بحران پیدا ہوا ہے، یہ آئین میں موجود خامیوں، ابہام اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرتا ہے، یا پھر سیاسی اشرافیہ نے اپنے آپ کو عوام سے بالاتر بنانے اور قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے یہ دفعات شامل کی ہے۔ گزشتہ صرف ایک مہینے کے دوران ذیل سیاسی و آئینی واقعات رونما ہوئے۔ ابہام کی وجہ سے فریقین کی منمانی تشریحات نے قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خلیج مزید بڑھ رہا ہے۔ مثلاً عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد 14 روز میں قومی یا صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی پابندی۔ پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ اجلاس بلانا ضروری ہے، یعنی صرف نوٹیفیکیشن کرنا، منعقد کرنا ضروری نہیں۔ مثلاً عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے 3 دن بعد بحث اور 7 دن میں ووٹنگ ضروری ہے، مگر سابق اسپیکر اسد قیصر نے اس کی پابندی بھی ضروری نہیں سمجھی۔ مثلاً اسپیکر کی رولنگ کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیا صدارتی استثناء کی طرح اس کے بھی کوئی حدود و قیود ہے یا نہیں؟ مثلاً اگر اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے رولنگ دے کہ فلاں ممبر وزیر اعظم پر بے جا تنقید کرتا ہے، لہٰذا اسے 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، سرکاری عہدیدار کو نوکری سے برخاست کر دے، تو کیا اس قسم کے اقدامات یا رولنگ کو بھی استثناء حاصل ہوگا؟ مثلاً وزیر پنجاب عثمان بزدار نے استعفیٰ پارٹی قائد وزیر اعظم عمران خان کے نام لکھا۔ وزیر اعظم نے اپنے گورنر کو بھیجا اور فوری طور پر منظور بھی کروایا۔ منظوری میں تھوڑی سی تاخیر پر گورنر چودھری سرور تک کو برطرف کر دیا، مگر اب اسی پارٹی کا دوسرا گورنر سوال اٹھاتا ہے کہ یہ استعفیٰ تو منظور ہی نہیں ہوا ہے۔ اب اگر یہ سب کچھ غیر قانونی ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مثلاً اسپیکر پنجاب اسمبلی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنتا ہے، اور یہ منصب حاصل کرنے کے لیے اپنے اسپیکر ہونے کے بے تحاشا اختیارات استعمال میں دیے گئے واضح احکامات کو پاؤں تلے رونتا ہے۔ وزارت اعلیٰ کی ووٹنگ کے لیے بلائے گئے اجلاس کو بہانہ بنا کر طویل مدت کے لیے ملتوی کرتا ہے، عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ یہی رویہ گورنر پنجاب اور حتیٰ کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے روا رکھا ہے۔ سیاسی رہنما کہنے کو تو کہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، مگر یہاں قانون اور آئین سب خاموش تماشائی ہے۔ کیا یہ آئینی سقم ہے یا حکمرانوں کے غیر آئینی اقدامات؟ اگر یہ حکمرانوں کے غیر آئینی اقدامات ہیں تو کیا آئین میں اس کی سزا مقرر ہے؟ مثلاً سیاسی رہنماؤں کی ایک اور منمانی ملاحظہ ہو کہ کوئی بھی عام شہری ایک حلقے کی بجائے دوسرے حلقے میں ووٹ نہیں ڈال سکتا ہے۔ 2 یا 3 جگہ ووٹ ڈالنا تو ممکن ہی نہیں، مگر انتخابات میں کوئی بھی سیاسی رہنما بیک وقت 4 5 حلقوں سے انتخاب لڑنے کی اجازت ہے۔ منتخب ہونے کے بعد اضافی سیٹوں سے اسی وقت استعفیٰ دیتا ہے، خود تو اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے،
مگر عام انتخابات کے بعد اسی طرح خالی کی گئی 15-20 حلقوں میں دوبارہ ضمنی انتخابات پر غریب عوام کا کتنا پیسہ اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر پنجاب کو برطرف کر کے نوٹیفیکیشن کے لیے صدر کو بھجوا دیا ہے، مگر صدر مملکت اس میں تاخیر کرنے کا آئینی حق رکھتا ہے، خواہ اس تاخیر سے پنجاب جیسا بڑا صوبہ 4 ہفتے سے وزیر اعلیٰ کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ مختصر یہ کہ عمران خان اور اس کے ساتھی عہدیداروں نے جاتے جاتے جو اقدامات اٹھائے ہیں، اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں قانون موم کی ناک ہوتی ہے، اس کو حکمران جس طرف موڑنا چاہے اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس لیے مستقبل قریب میں اس قسم کے سیاسی و آئینی بحرانوں سے بچنے کے لیے نہ صرف ان آئینی اشکالات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ سزائیں بھی مقرر ہو، تاکہ آئین سے کھلواڑ کرنے والے ذرا سوچ کر قدم اٹھائے۔ شکریہ۔